أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمين ثم آمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پارہ 19 کا آغاز سورہ فرقان کی 21ویں آیت سے ہوتا ہے اور اسی پارے کی 28ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یہ ایک اہم آیت ہے اور یہ زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے کہ جب روز محشر اللہ تعالی ہمارے اعمال کے حساب کتاب لیں گے اور ساری حقیقتوں سے پردے اٹھ جائیں گے اور ہر شخص کو پتہ چل جائے گا، ہر شخص کو بتا دیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ کے میرا رب اس سے پوچھے گا کہ لو پکڑو، پڑھ لو اپنی کتاب، اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ یہ آیت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا۔ تو قرآن کریم جگہ جگہ روز محشر کا نقشہ کھینچتا ہے اور یہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک پزل ہوتی ہے نا، تو پزل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مختلف جگہوں سے ہم سٹیکر اٹھاتے ہیں اور اس پزل کو مکمل کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہر مقام سے، ہر صورت سے، ہر آیت سے ہمیں آگہی ہونی چاہیے۔ جب تک ہم مکمل قرآن کو نہیں جانیں گے، ہم قرآن کی تفسیر کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے، قرآن کے پیغام کو بھی نہیں جان سکیں گے۔ اور قرآن ایسی چیز ہے کہ جو منظر کشی کرتا ہے۔ جب ہمیں بیان کی جاتی ہیں، مختلف خبریں دی جاتی ہیں اس جہان کی، تو ان کی پوری منظر کشی کی جاتی ہے۔ اور یہ آیت بھی ایک ایسی ہی آیت ہے جو روز محشر کی منظر کشی کر رہی ہے، اس لمحے کی جب ایک گناہ گار شخص کی دوزخ کا فیصلہ، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جا رہا ہوگا اور اس کو کہا جا رہا ہوگا کہ دیکھو، پڑھو اپنی کتاب، آج اپنا حساب لینے کے لیے تم خود کافی ہو۔ تو وہ اپنی جب کتاب پر نگاہ ڈالے گا تو وہاں اس کو ایسے دوست، ایسے ہم نشین نظر آئیں گے دنیا میں جن کی سنگت نے، جن کی صحبت نے اس شخص کو برباد کر دیا۔ یہ دوستیاں بہت سوچ سمجھ کے لگانی چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے۔ آپ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں الہام کر دی گئی۔ اس کے اندر موجود ہے حق کی پہچان، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہمارے اپنے آپ سب کے ایکسپیرینس میں یہ بات آئی ہوگی کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو جب ہم قرآن کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی کوئی بات بتاتے ہیں، تو وہ فوراً پہچان لیتے ہیں، وہ ایک دم ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں
یہ بات سچ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ ہم سے بالکل اعراض برتنے لگتے ہیں، وہ ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی پیچھے آیتوں میں ہم نے اسی پیغام کو پڑھا ہے، اسی سپارے میں، کہ اللہ کہتا ہے وہ پہچان تو لیا انہوں نے حق کو، لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے قبول نہیں کیا۔ حق کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے ہر دل میں رکھی ہے، ہر دل پہچان لیتا ہے حق کو، لیکن قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس کے اپنے اوپر ہوتا ہے۔ اور نفس کو سب سے مشکل اطاعت ہے، نفس کو جو ہی اطاعت کی لگامیں ڈالی جاتی ہیں، نفس سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے، ایسا سرکش ہوتا ہے کہ وہ بھاگتا ہے، ان سنگتوں، ان صحبتوں سے بھاگتا ہے جو اس پر اطاعت کی، فرما برداری کی، اللہ سے محبت کی۔ محبت تو سرنڈر کر دینے کا نام ہے، اس چیز کی جب پابندی اس پہ لگتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور ایسے میں بھاگنے میں اس کے مددگار کون ہوتے ہیں؟ اگر تو سارے دوست اچھے ہیں تو وہ اس صحبت سے اس کو پازیٹیو انرجی ملے گی۔ ہماری اپنی انرجی تو بڑی کم ہوتی ہے، تو ہم کیا ہے کہ نیک لوگوں سے جب ملتے ہیں تو ہماری پازیٹیو انرجی بڑھ جاتی ہے، وہ لیول بڑھتا ہے انرجی کا، تو پھر ہمیں کام کرنے کی مزید ہمت ہوتی ہے، نیکی کے کاموں میں ہمیں رغبت ہوتی ہے، اور ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے نیکی کے راستے پہ چلنا۔ اسی طرح جب ہمارے ارد گرد سارے کے سارے اللہ کے نافرمان دوست ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے چھوڑو، ان کی بات تو سننی نہیں ہے۔ ایک دوست ہوتا ہے، آپ دیکھیں پورے دوستوں کے گروپ کو برباد کر دیتا ہے، اور ایک دوست ہوتا ہے پورے دوستوں کے گروپ کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائے گا۔ تو اچھی دوستیاں اس دنیا میں بھی کام آنی ہیں اور آخرت میں بھی۔ اب اس آیت کے الفاظ دیکھیں، یا ویلتا لیتنی، ہائے کاش میں نہ بناتا فلاں شخص کو اپنا دوست، یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس، صد افسوس، کاش میں نے نہ بنایا ہوتا اتخذ فلانا خلیلا، فلاں شخص کو اپنا دوست۔ تو یہ بہت لمحہ فکریہ والی آیت ہے، اس آیت پہ غور کرنا ہے ہم سب نے۔ اس دورہ قرآن میں ہم قرآن کو جیسے سمجھ رہے ہیں، روزوں میں تو سیل لگی ہوتی ہے، آپ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں جلدی سے قبول ہو جاتی ہے، اچھی سنگتیں، اچھی دوستیاں مانگتے ہیں تو قبول ہی قبول ہوتی ہیں۔ یہ تو رمضان کا مہینہ تو ہے ہی ہمارے لیے، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اس مہینے میں، تو ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میرا کون سا دوست ہے جس سے ملنے کے بعد میں اللہ والوں سے دور ہو جاتی ہوں، کون سا میرا دوست ہے جس سے ملنے کے بعد میری عبادات کی کیفیات ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے دوست ہوتے ہیں نا جس سے آپ فون پہ بات ہی کر لیں تو شام تک آپ کا دل ایسے سیاہ بادلوں سے ڈھک جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے اذکار بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ اندر ہی نہیں جا رہا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس دوست کی جو نیگیٹو انرجی ہے نا وہ ہم نے سکھ کر لی ہوتی ہے۔ تو ہر روح جو ہے یا تو وہ انرجی لیتی ہے یا دیتی ہے۔ اب ہماری روح اتنی اگر کمزور ہے، اتنی مضبوط نہیں ہے تو وہ دوسروں کی نیگیٹو انرجی فوراً لے لے گی، اور اگر ہماری روح جو ہے وہ اسٹرانگ ہے تو دوسروں کو دے گی۔ تو محنت تو ہم نے اپنے اوپر کرنی تھی، سیکھنا تو اپنے آپ کو سنوارنے کے طریقے کو سیکھنا تھا۔ تو یہ چیزیں ہم قرآن سے سیکھ رہے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ بہت زیادہ دوستیوں، صحبتوں پر ہمیں زور دیتا ہے، اور کیسے ایک شخص ان دوستیوں کے پیچھے اتنا برباد ہوگا، اتنا برباد ہوگا کہ یہ دوستیاں اس کو جہنم میں لے کے جائیں گی۔ اور وہ نقشہ، وہ منظر کشی قرآن نے اس سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں بہت احسن طریقے سے پیش کرتی ہے۔ آیت نمبر 30، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال الرسول، عرض کریں گے یا ربی، بے شک میری قوم نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ اب روز محشر ہے، میرے آقا کی قوم دھڑا دھڑ بائیں ہاتھوں میں اپنے اعمال نامے لے کے فرشتوں کے ساتھ گھسٹتی ہوئی جہنم کی جانب جا رہی ہوگی۔ تو ایسے میں میرے آقا کے دل پہ کیا بیتے گی، وہ کتنے تکلیف میں ہوں گے، وہ کتنے دکھ میں ہوں گے۔ ہماری اپنی اولاد اگر
استغفر اللہ، اس حالت میں ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو آپ سوچیں کہ وہ مہربان رسول ہم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ جتنی ہم اپنی اولاد سے نہیں کرتے۔ ان کا ہم پہ زیادہ حق ہے اور ان کی محبت بھی ہم پہ زیادہ ہے۔ حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم، ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ تو ہماری بھلائی کے اتنے حریص ہیں، وہ جب یہ منظر دیکھیں گے تو کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اللہ کیا کہے گا، ہم نے اسی طرح بنائے ہیں ہر نبی کے لیے دشمن جرائم پیشہ لوگوں میں سے، مجرموں میں سے دشمن بنائے ہیں، اور آپ کا رب آپ کے لیے منزل مقصود تک پہنچانے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ منظر دیکھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے جو امتی ہیں یہ اسی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ ھذا القرآن مہجورا، نظر انداز کر دیا، فراموش کر دیا قرآن کو۔ تو قرآن کو فراموش کیا ہم بھی کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے ہمارا اپنے آپ سے، میں آپ سے نہیں پوچھ رہی، میں تو خود اپنے آپ سے پوچھتی ہوں، ہم سب نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم نے قرآن کو تھام لیا ہے یا نظر انداز کر دیا ہے؟ ہم نے قرآن بھی وہاں سے پڑھنا ہے جہاں سے ہمارے مزاج کے مطابق پڑھایا جائے، ہم وہاں پر اٹیچ ہوں گے جہاں پر صبح و شام ہمیں دھڑا دھڑ کہا جائے اتنے سپارے پڑھ لو، اتنی تلاوت کر لو، کتنے سپارے پڑھے جمع بھی کروا دو۔ یہی ہو رہا ہے نا آج کل، سپاروں کی تلاوت پہ زور ہے، زور ہے، زور ہے۔ موٹیویشن کس پہ دی جا رہی ہے کہ اور مل کے قرآن پڑھیں، گروپ بنائے ہوئے ہیں اور ان گروپس میں ہم سپارے دھڑا دھڑ تلاوت کر رہے ہیں اور وہ تلاوتیں ہم جمع بھی کروا رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں۔ وہ مجھے تو بلکہ ایک خاتون دکھ کر رہی تھی اپنا کہ سم ٹائم یہ جو جمع کروانے والے گروپس ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ میں نہیں بھی پڑھ سکتی تو پھر مجھے بڑی ندامت ہوتی ہے، تو باجی کبھی جھوٹ بھی بتانا پڑ جاتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا ہمیں؟ تو ہم کسی کو کیوں اتنا مجبور کریں کہ کوئی جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جائے؟ اللہ تو بڑے پردے رکھتا ہے، بڑے ہی پردے رکھتا ہے، ہمارے ابو کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ تو ایک بندہ جب روز اس کا نام جاتا ہے اور ایک دن وہ نہیں کسی بھی وجہ سے آپ کبھی نہیں بھی پڑھ پا رہے، نفلی عبادت ہے، نہیں بھی کر پا رہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر مجھے بتائیں؟ ندامت ہوتی ہے نا، تو اس ندامت سے بچنے کے لیے پھر ہم جھوٹ بولیں۔ تو بہت سوچ سمجھ کے ہم اپنی افیلیشن کریں، دوستیاں سوچیں، گروپس سوچیں، بندے دیکھیں، سوچیں کہ کہاں ہم نے جوائن کرنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دن دکھ کریں گے تو پھر میرا رب کیا کہے گا کہ ہر قوم میں ایسے ہوتا ہے، ایسے لوگ میں نے بنائے ہیں کہ جو مجرم ہوتے ہیں اور وہ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کیا کہے گا کہ میرا رب آپ کو منزل مقصود تک بھی پہنچانے والا ہے اور آپ کی مدد بھی کرنے والا ہے، اور پھر میرا رب مدد کرے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ میرے آقا کو تو چین نہیں آئے گا جب تک آپ کا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا۔ اس دن میرے آقا بڑے بے قرار ہوں گے۔ ایک امتی جس کا کوئی عمل نہیں ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے پاس اگر ایمان ہے تو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور آقا نکلوائیں گے، اور یہ آقا نے اسی دنیا میں اللہ سے وعدہ لے لیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کہ میں آپ کی امت کو 1/3 بغیر حساب کے جنت دوں اور آدھی امت کو دوں، تعداد بتائی گئی تھی، تو میرے آقا نے کیا کہا تھا کہ میں شفاعت کا جو حق ہے نا وہ اپنا محفوظ رکھتا ہوں اپنی امت کا اس دن کے لیے، اور آقا نے اس دن کے لیے اپنا یہ حق محفوظ رکھا ہوا۔ اس دن آقا ہم سب کی شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت کے بغیر اور رب کی مہربانی کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور اسی لیے تو جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ جب بھی محشر کا نقشہ کھینچتے ہیں
ہم شاعروں کو ہی دیکھ لیں، شاعر بھی کہتے ہیں نا کہ جب ہر شخص اس دن بے قرار ہوگا تو ایک ہی چہرے کو نگاہیں ڈھونڈ رہی ہوں گی، اور جب میرے آقا اس دن تشریف لے کے آئیں گے تو امتی پکار اٹھیں گے خوشی سے کہ آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے آقا اس دن جب کالی کملی اوڑھ کے آئیں گے تو ہم سب کے چہرے خوشیوں سے کیسے دمک اٹھیں گے کہ وہ دیکھیں وہ آ گئے۔ اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیسے اپنے امتیوں کو پہچانیں گے، محشر میں تو بہت ساری دنیا ہوگی، تو اتنے رش میں اپنے امتی آپ کیسے پہچان لیں گے؟ تو میرے آقا نے کہا تھا کہ اس سارے رش میں میرے امتیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، سورج کی طرح چمکدار چہرے ہوں گے میرے امتیوں سے، تو میں ان چمکتے چہروں سے ان کو پہچانوں گا۔ تو پھر آپ نے بتایا کہ وضو کی وجہ سے، کہ وہ جو وضو کرتے ہیں نا، تو وہ وضو کے تمام اعضاء جو ہیں ان کو اللہ روز محشر ایسا نور عطا فرمائے گا کہ وہ چمک رہے ہوں گے، اور وہی امتی ہونے کی پہچان ہوگی۔ اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 5 وقت تو وضو کرتے ہیں لیکن باوضو رہنا اپنی عادت بنا لیں۔ جو انسان وضو میں ہوتا ہے وہ محفوظ قلعے میں ہوتا ہے۔ جب آپ وضو میں ہیں تو آپ خواہ یعنی ہر وقت اپنی حفاظت کریں گے کہ نہیں، یہ زبان کی بھی حفاظت کریں گے، نگاہ کی بھی حفاظت، نہیں میرا وضو ہے، یہ کام میں نے نہیں کرنا، میرا وضو ہے۔ تو وضو کی کتنی برکت ہے، اور وضو ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ آیت ہے جی 54، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو مہربانیاں کی ہیں ان مہربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے رشتوں کا بھی بتا دیا کہ یہ جو رشتوں میں ہم اس دنیا میں بندھے ہوئے ہیں نا، تو یہ رشتے بھی اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا انسان کو ایک پانی کی بوند سے اور بنا دیا اسے خاندان والا، یعنی حسب نسب والا اور سسرال والا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ تو رشتے بھی ایک نعمت ہے۔ میں نے کہا اس آیت کو بھی ہم ذرا ہائی لائٹ کر لیں۔ آیت ہے جی 63 64، یہ آیت میں نے فلائر کے لیے بھی بھیجی ہے، خوبصورت آیت ہے۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں آہستگی سے، یعنی عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اکڑتے ہوئے نہیں زمین پر چلتے، اور جب گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل تو یہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، یعنی ان کو سلام کہہ کے وہاں سے نکل لیتے ہیں، عاجزی سے زمین پہ چلتے ہیں۔ اللہ کے بندے کون سے ہیں، رحمان کے بندے کون سے ہیں، یہ ان کی پہچان بتائی گئی ہے۔ اگر ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں رحمان کا بندہ ہوں، اور تکبر بھی اس میں بڑا ہے، اکڑ بھی بڑی ہے، اور جہاں دین کی بات ہو اچھلتا کودتا، وہاں بحث مباحثے میں بھی وہ ایسی محفل جما لیتا ہے کہ کہتا ہے میں نے تو آج سب کو ہرا کے ہی جانا ہے، سارا میلہ میں نے ہی لوٹنا ہے۔ دعویٰ یہ کہ میں رحمان کا بندہ ہوں۔ تو اب دیکھ لیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں ہونا، آہستہ آہستہ، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ، جاہل لوگوں سے کیا مراد ہوتے ہیں نا بڑے بحث و مباحثہ کرنے والے، تو رحمان کے بندے ایسے لوگوں سے بحث نہیں کرتے ہیں۔ کوئی بحث سے کوئی آپ نے کچھ بھی نہیں نکال لینا ہوتا۔ دعوت کا کام اور الگ چیز ہے، دعوت آپ کسی کو دین کے لیے اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور ایک کیا ہے بحث کرنا۔ بحث میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو غلط ثابت کرنا اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا۔ دوسرے کے سارے عقیدے غلط ہیں اور ہم ٹھیک ہیں، اور اس کے اوپر دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل۔ تو یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ رحمان کے بندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بات قرآن نے ہمیں سمجھا دی ہے۔ اور جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوئے، قیام اللیل پر دیکھ لیں کتنا زور ہے۔ جہاں بھی رحمان کے بندوں کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں نا، وہاں پر قیام اللیل آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی قیام اللیل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور 67 نمبر آیت،
وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ کرنا اسراف اور بخل کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ مسلمان نہ تو بخیل ہوتا ہے اور نہ ہی فضول خرچ۔ یہ بات بھی ہمیں یہ آیت سکھا رہی ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 30۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے۔ پہلے اس نے توبہ کی، ایمان بھی لے آیا، اب اسے نیک عمل بھی کرنے شروع کر دیا۔ اب جو پچھلی زندگی اس کی گزری اس میں تو اس نے ڈیفینیٹلی بہت سارے نافرمانی، گناہ، سرکشی سب کیا۔ اب وہ ایمان لے کے آ گیا تو اس کے پچھلے حساب کتاب کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا توبہ کر لی ہے، اور جب توبہ کر کے اب وہ اس نے اپنی نئی زندگی شروع کر لی تو پھر انعام دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے، کہ یعنی جو پچھلے سارے گناہ ہیں نا وہ گناہ بھی نیکیوں میں بدلے جائیں گے۔ ایسا کرم کا کون کرتا ہے؟ ایسا کرم کہیں نہیں ایسا کرم ملتا، یہ رحمان ہی کرتا ہے ایسا کرم، کہ اب تم آ گئے ہو میرے پاس تو جتنا بھی گند کر لیا پچھلی زندگی میں کر لیا، ہو گیا سو ہو گیا، مٹی ڈالو چھوڑ دو، توبہ کر لی ہے نا بس۔ اب بندہ کہے گا ہے توبہ تو کر لی لیکن کیا بہت کچھ ہے، تو اللہ کہے گا چلو ان کو چینج کر دیا، اب وہ سارے کے سارے جو اعمال بد تھے وہ نیکیوں میں بدلے گئے۔ اسی ضمن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو، اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے اور کبیرہ گناہوں کو مخفی رکھا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا؟ وہ اقرار کرے گا ہاں، اور بڑے گناہوں سے خوفزدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو، اور جب وہ رحمت الہی کا یہ نرالا اصول دیکھے گا تو کہے گا میں نے تو اور بھی بہت سارے گناہ کیے ہیں، وہ تو مجھے آج دکھائی نہیں دے رہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو راوی لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا اور آپ ہنس پڑے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ بعید نہیں ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کر لے تو اس توبہ کے بدلے بھی اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو نہ صرف معاف کر دے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ تو آئیے سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو بخش دے۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، ہمیں بخش دے، تو ہی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، معاف بھی کرنے والا ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی اس بابرکت سات کے صدقے جس گھڑی ہم سب قرآن اپنے آگے کھول کے بیٹھے ہیں مولا، اس مبارک گھڑی کے صدقے ہمارے سارے پچھلے گناہ تو نہ صرف معاف کرے گا بلکہ ان گناہوں کے بدلے ہمیں نیکیاں عطا کر دے گا۔ آمین ثم آمین۔ اس کے بارے میں مفسرین نے جو لکھا ہے کہ ایسا کرم اس لیے ہوگا کہ جو گناہ گار ہوتا ہے نا وہ اپنے کیے پر نادم بڑا ہوتا ہے، تو وہ جو اس کی ندامت ہے نا وہی اللہ کو بھا جائے گی، اور اسی ندامت کے بدلے پھر اللہ کی کریمی اور اللہ کی رحیمی جو ہے نا وہ اپنے جوش پر آ جائے۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو اس نے رجوع کیا اللہ کی جانب جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب گزرتے ہیں کسی لغو چیز کے قریب سے تو بڑے باوقار ہو کر گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ لغو چیز کے پاس سے گزرنے سے جو مراد ادھر لکھا ہے مفسرین کرام نے وہ یہ ہے کہ ایسی مجالس، ایسی محفلیں جہاں پر اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں، جہاں پر فضول گفتگو ہو رہی ہے، جہاں پر ایسی باتیں ہو رہی ہیں جن سے ایمان والے کا دل جو ہے نا وہ
لگتا نہیں ہے. دیکھیں جب آپ کے دل کے اندر ایمان اترنے لگتا ہے تو اپنے آپ ہی آپ کو ایسی چیزوں میں دلچسپی نہیں رہتی. ورنہ کہیں پر اس طرح کی محفلیں ہوں تو آپ اگر آپ جب تک ایمان نہیں دل میں آتا یعنی جب تک ایمان دل میں جمتا نہیں ہے اس وقت تک تو انسان نماز کا ٹائم ہے، قرآن کی کلاس ہے تو ادھر بھی چلے گئے، اور جب دوستوں کے ساتھ مطلب موج مستی ہے اور موج مستی بھی وہ حدود کو توڑتی ہوئی ہے تو ادھر بھی چلے گئے، ادھر بھی انجوائے کر لیا، ادھر بھی آ گئے. کبھی ایک وقت ہوتا ہے انسان ایسے ہوتا ہے درمیان میں، بتدریج انسان کی جو ترقی ہے، روحانی ترقی، یہ بتدریج ہوتی ہے. تو ایک وقت تو یہ ہے، اور ایک وقت وہ ہے کہ جب اس کے اندر یہ رنگ جمنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسی جگہوں پر نہیں رکتا، پھر اس کو وہ جگہ بری لگتی ہے. پھر وہ اگر وہاں سے اس کو گزر بھی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ وہاں سے گزرتا ہے بڑے وقار کے ساتھ، یعنی ان کو اگنور کرتے ہوئے، کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ندامت سے یا شرمندگی سے کہ یار تم لوگ تو یہ سب کر رہے ہو تو اب مجھے تو قرآن کی سمجھ آ رہی ہے تو نہیں، ایسا نہیں. بڑے وقار کے ساتھ کہ الحمدللہ، مطلب اس کا وجود وہاں سے گزرے تو ان کو پتہ چل جائے کہ کسی کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، صبغت اللہ. ہم؟ وہ نادم ہو جائیں، وہ شرمندہ ہو جائیں کہ ہم نافرمانی میں ہیں اس وقت، ان کو شرم آ جائے. اور مومن کا وقار، مومن جو ہوتا ہے نا، جب ایمان اس کے اندر اپنا رنگ جما لیتا ہے تو پھر اللہ اس کو باعزت بنا دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ اسے عزت دیتا ہے، پھر لوگ اس سے خود بخود محبت کرتے ہیں، لوگ اس کے آگے خود بخود دبنے لگتے ہیں. اب یہ اگلی آیت بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات سے تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر، اور جو عرض کرتے رہتے ہیں کہ اے رب ہمارے رحمت فرمائے ہمیں. پہلے ہم پچھلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 73 آیت کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے آگے قرآن یا اللہ کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان پر اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے. اندھے ہو کر گر پڑنے سے مراد کیا ہے، پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک قرآن ہے، ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ قرآن اپنے اندر ہر انداز میں خیر ہی خیر ہے، ہر انداز میں نور ہی نور ہے. قرآن کا جب کلام پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے بھی ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ نہ آئے، عربی کا ترجمہ نہیں ہے، خالی تلاوت ہے، تو اس سے بھی جو انوارات و تجلیات اللہ کی آسمانوں سے نازل ہوتی ہیں، جو ہی قرآن کی تلاوت شروع ہوئی اسی وقت آسمانوں سے اللہ کی رحمت، اللہ کے انوارات برسنا شروع ہو گئے. اب جو بھی وہاں موجود ہے اس کے اوپر وہ انوارات، وہ تجلیات گر رہی ہیں، وہ اس سے استفادہ کر رہا ہے. یہ تو ایک بات ہوگی. اب دوسری سٹیج کون سی ہے؟ دوسری سٹیج یہ ہے کہ آپ نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا. جب ترجمہ پڑھا تو پھر آپ نے اس کو اویل کر لیا، اس چیز سے سیکھ لیا، اب آپ کے عمل میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. اب ایک تو یہ ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، بالکل نہ سننا ہے ہم نے، نہ اس کی طرف توجہ دینی ہے، اور بس اس کے بعد خود بھی پڑھ رہے ہیں تو بے دھیانی سے دماغ میں کوئی باتیں چل رہی ہیں اور ہم نے ٹائم دیکھنا ہے کہ میں نے 20 منٹ میں سپارہ مکمل کرنا ہے، فٹافٹ سپارہ مکمل کیا اور بس، اور میں نہ مجھے کچھ پتہ چلا، نہ میرے اندر کچھ نور گیا، نہ میرے اندر کوئی مفہوم گیا، کچھ بھی نہیں گیا. بس جو الفاظ ادا کیے اس کی نیکیاں لکھی گئیں اور خلاص. یہ ایک سٹیج ہے، مطلب نہ سنا نہ سمجھا، بہرے گونگے، کچھ نہیں، بس نیکیاں لکھوائی اور وہ گئے. دوسرا کیا ہونا ہے؟ دوسرا وہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھا تو کان لگا کے سنا. وَأَنصِتُوا، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو، غور سے سنو. انہوں نے غور سے سنا، لفظ سمجھ نہیں آ رہی، مفہوم نہیں پتہ چل رہا، لیکن ایسے سنا کہ دل کو سکون آ گیا، قرار آ گیا. کیونکہ انوارات و تجلیات جو تھی نا، وہ جو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہی آسمان سے نزول ہونا شروع ہوئی تھی، ان میں ہم بھی بھیگ گئے. جب بھیگے تو دل نے پہچان لیا کہ کچھ بہت کرم ہوا ہے، کوئی بہت اچھا سا
مطلب کچھ مل گیا ہے مجھے. یہ دوسری سٹیج آ گئی. اب تیسری سٹیج کون سی ہے؟ تیسری سٹیج یہ ہے کہ قرآن پڑھا گیا، اس کو ہم نے ترجمے کے ساتھ سنا، تو کچھ نہ کچھ احکامات کا ہمیں پتہ چل گیا، کچھ نہ کچھ میسج ہم نے اس سے بھی اٹھا لیا. جیسے ابھی قرآن کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ترجمے کے ساتھ، تو آپ نے کچھ نہ کچھ میسج تو اٹھایا ہے نا، اس میں اٹھا لیا. یہ اس سے اگلی بھی ایک سٹیج ہے. اس سے اگلی یہ سٹیج ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس پر تفکر کیا. جب تفکر کیا تو ایک ایک آیت میں تو اتنے بھید ہیں، 10 لیئرز ایک ایک آیت کی ہیں، جو ایک قرآن کا جو طالب علم ہے جب وہ قرآن کو سیکھنے بیٹھتا ہے تو 10 لیئرز تو وہ آرام سے اس کو، اس کے جو صوفیہ اساتذہ کی میں بات کروں گی، میں علماء کی بات نہیں کروں گی. اگر آپ نے کسی صوفی سے قرآن پڑھا ہے تو وہ 10 لیئرز تو آپ کو پڑھا دے گا، وہ اس کے 10 معنی اور مطالب آپ کو سمجھا دے گا، کیونکہ ہر لیئر کو سمجھنے کے لیے آپ کے ایمان کا لیول پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ لیں. ایسے 10 کی 10 لیئرز آپ نہیں سمجھ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ ضروری ہے. جو جو تزکیہ ہوتا جائے گا روح چمکتی جائے گی اور جو اندر کی کیپیسٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی. جب کیپیسٹی بڑھے گی تو فہم بڑھے گا، جب فہم بڑھے گا تو عقل روشن ہو جائے گی، عقل سلیم، قلب سلیم. ابھی یہ اصطلاحیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، تو جو جو لیول اوپر ہوتا جائے گا یہ اور طرح سے سمجھ آنے لگے گا. تو یہ بات ہمیں اس آیت سے سمجھ آئی کہ ایمان والے جو ہیں ان کی یہاں پر کیا نشانی بتائی گئی ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اندھے ہو کے نہیں گرتے. اب کوئی کسی کو کوئی پرابلم ہے، ہم اس کو کہتے ہیں آپ اس آیت کا وظیفہ کریں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب اس نے کیا کرنا، رٹا رٹا رٹا، اس کو پتہ ہی نہیں اس آیت میں کیا ہے. تو جب آپ کسی لفظ کی گہرائی کو نہیں جانتے، آپ برکت حاصل کریں گے، اسے برکت آپ کو مل جائے گی، آپ کے مسئلے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حل ہونے شروع ہو جائیں گے. لیکن آپ اس جگہ پہ نہیں پہنچے، اس مقام پہ نہیں پہنچے جو اللہ کو مطلوب تھا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا وہ ایسے نہیں قرآن پہ گرتے اندھے بہرے گونگوں کی طرح، نہیں، وہ ایسے نہیں گرتے. وہ کیسے گرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور جب میں اس آیت کو پڑھ رہی تھی نا تو بلیو کریں اتنا اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ہم بہت ادنا لیول پر ہی صحیح اس سال اپنے دورہ قرآن میں الحمدللہ اس کیٹیگری میں تو فال کرتے ہیں نا، بڑے ادنا لیول پر ہی صحیح. تلاوت بھی ہو رہی ہے، ترجمہ بھی ہو رہا ہے اور کچھ نہ کچھ تفسیر بھی ہو رہی ہے الحمدللہ. تو آیت ہے 73، سورت ہے فرقان. اور جی چاہا کہ اس سورت کو، اس آیت کو میں چوموں، میں پیار کروں اور کتنا اللہ کا شکر کروں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم مل کے قرآن کو یہ والی جو اللہ نے صورت بتائی ہے اس صورت میں اس انداز میں سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. اور اس سے آگے آ جاتی ہے جی ایک دعا. یہ دعا جو ہے ہم میں سے بہت ساری خواتین بڑے شوق سے مانگتی بھی ہیں. پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو دعائیں ہم مانگتے ہیں نا اس کا معنی اور مفہوم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. سم ٹائم ہم بہت اعلیٰ دعائیں مانگ لیتے ہیں. اب میں کہتی ہوں کہ میرے گھر میں آ جائے جی بہت بڑے سائز کا ایک کوئی بھی مشین، مطلب اے سی میں لگوانا چاہ رہی ہوں تو بہت بڑا اے سی لگوا لوں. اب اتنے بڑے اے سی کو افورڈ کرنے کے لیے، اس کا بل پے کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا بجٹ ہی نہیں ہے. تو بتائیں پھر اب کیا ہوگا؟ اب اے سی میں نے کسی نہ کسی طریقے سے دعائیں شعائیں مانگ کے لے لیا ہے تو اب اے سی چلانا تو ہے نا. اللہ نے اسی تو دے دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کا بل پے کرنے کے لیے مجھے محنت کی ضرورت ہے. اتنی محنت کرنی ہے کہ میں اپنا بجٹ بڑھا سکوں. تو وہ جو بجٹ بڑھانے کی محنت ہے نا وہ ایسے ہی نہیں ہوتی، اس کے لیے بڑی ایفرٹ، بڑی مشقت اور ٹائم چاہیے ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب بڑی بڑی دعائیں ہم مانگ لیتے ہیں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، صرف امام نہیں، متقیوں کا امام بننے کی دعا جب ہم مانگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امتحانات پہ در پہ شروع ہو جائیں گے. متقین کا امام بننا آسان نہیں ہوتا.
بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو امتحان تو ہم ایک بھی نہیں دینا چاہتے، ہم تو کہتے ہیں کوئی وظیفہ مل جائے اس کو پڑھ کے ہم متقیوں کا امام بن جائیں، اور متقی کا امام جب ہم بن جائیں تو متقیوں کے امام کی تو عزت بڑی ہے، ہمیں وہ ساری کی ساری عزت چاہیے۔ یہ نہیں پتا کہ وہ بیچارہ کیسے کیسے اپنے نفس کی قربانی دے کے کون کون سے امتحان دے کے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو یہ بات میں آج کے مسلمان کی کر رہی ہوں، ہم عام دنیا دار مسلمان کی، جو ماشاءاللہ اوپر والے درجے کے لوگ ہیں، مطلب جو واقعتاً اللہ کے صالحین میں سے ہیں، نیک بندوں میں سے ہیں، ان کی تو بات ہی کیا ہے، وہ ان کی بات نہیں کر رہی، میں اپنے لیول پر آ کر یہ آیت سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ابھی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ، ابھی پیچھے جو خوبی بتائی گئی ہے کہ جو لوگ قرآن کو سمجھ لیا، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جاننے کے لیے اس پر محنت مشقت کر لی، اب وہ کیا کہتے ہیں، اب یہ بڑی پیاری بات ہے، اس چیز کو آپ سمجھیں تو زندگی کا ایک نیا رخ جو ہے نا وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس آیت کو اگر ہم اس انداز میں سمجھ لیں تو کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ رہبانیت اختیار کر لیں، وہ سارا دن بس عبادت میں گزار دیں اور تعلیم میں گزار دیں اور بس مدرسوں کے ہو کے رہ جائیں، نہیں۔ اب ان کی اگلی خوبی کیا ہے بیان کی گئی ہے، ان کی اگلی خوبی یہ بیان کی گئی ہے، اور جو عرض کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ربنا اے رب ہمارے، حب لنا من ازواجنا، ہم زوجین میں باہمی محبت عطا کر دے۔ زوجین کی محبت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو اس محبت سے سرفراز کرے، بہت پیاری چیز ہے یہ، اور کبھی بھی ہم اس جگہ پر نہ آئیں جہاں ہم بحیثیت مدر ان لا، سسٹر ان لا، ان رشتوں میں دراڑ ڈالنے کا سبب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام خواتین کو ایسی تمام سچویشن میں سنبھالے اور ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ کبھی میاں بیوی کے درمیان کسی طرح سے بھی کوئی غلط فہمی پیدا کرنا یا ان کے درمیان رنجش ڈلوانا، اور آج تو استغفر اللہ جادو ٹونے تک باتیں پہنچی ہوتی ہیں، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اب یہ جو ایمان والے ہیں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم زوجین میں باہمی محبت پیدا کر دے اور ہماری اولادوں میں بھی محبت پیدا کر دے، اور ان رشتوں کو ہماری اکھیوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ اچھا، اب یہ جو دعا ہے نا، یہ یہاں تک تو بڑی پیاری لگتی ہے کہ اللہ جی ربنا حب لنا، اللہ جی ہماری ازواج میں بھی محبت ڈال دے، ہمارے بچوں میں بھی محبت ڈال دے آپس میں، اور ان رشتوں کو اکھیوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ انداز بڑا خوبصورت ہے، تو جب یہ انداز بہت پیارا لگ رہا ہے اور زیادہ سخت امتحان دینے کے ہم اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھ رہے، تو پھر اتنی ہی دعا پر اکتفا کریں، کیونکہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو یقین ہوتا ہے یہ قبول ہونی ہے، ایسے لاپرواہی سے تو نہیں دعا مانگی جاتی نا۔ جب یقین ہے، جب بارش کی دعا مانگی ہے تو چھتری لے کے جائیں گے نا، چھتری نہیں ہے تو کیسے بارش کی دعا مانگ لیں گے، پہلے چھتری خریدیں گے نا۔ ہم سفر میں ہیں اور بڑی مطلب اس طرح کی ویدر ہو گیا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی بارش ہو جائے اور ہم پیدل جا رہے ہیں، تو پہلے ہم کیا کریں گے، پہلے ہم چھتری لیں گے، پھر ہم نماز استسقاء پڑھیں گے، تو پھر ہم دعا مانگیں گے، تو پھر یقیناً بارش تو ہونی ہے، تو پہلے انتظامات تو کرنے ہیں نا۔ تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم سخت امتحان نہیں دے سکتے اور یہ پیارے پیارے رشتے اکھیوں کو ٹھنڈا بھی کریں، تو پھر اتنی دعا پر اکتفا کر لیں۔ اور اگر آپ تقویٰ کے اعلیٰ مراتب چاہتے ہیں، والسابقون السابقون میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر پوری دعا مانگے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ آگے ہے جی، یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کو جنت کے بالا خانے ملیں گے، بما صبروا، اس بات پر کہ انہوں نے صبر کیا۔ ابھی میں کیا بات عرض کر رہی تھی کہ جب یہ مقام مانگا تو امتحان آئیں گے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر صبر کرنا ہے، اور صبر آسان نہیں ہوتا۔
پھر اس صبر کے سبب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام ملیں گے اور وہاں پر ان کا استقبال کیا جائے گا، وہاں ان کو سلامن سلامہ کہا جائے گا اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہوگا، بہترین قیام گاہ ہوگی۔ اور یہ ہے جی سورہ فرقان کی آخری آیات، اور اس کے بعد ایک اور آیت ہے اور سورہ فرقان ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ شورا۔ سورہ شورا میں آ جاتا ہے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک مرتبہ پھر۔ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ کرواتا ہے قرآن پاک میں، اور یہ جو ملاقات ہے اس میں ہمارے لیے بڑے پیغامات ہوتے ہیں، بڑے میسیجز ہوتے ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہوتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم فرعون کے پاس چلے جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں، اور قصہ جو ہے نا ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں میرا خیال ہے نہ ہی جاؤں کیونکہ پھر ٹائم جو ہے ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ اس میں جو اہم چیز ہے نوٹ کرنے والی وہ ہے کہ اس قصے میں بھی رقیہ کی آیات موجود ہیں، ہمیں رقیہ کی آیات کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ آیات ہوتی ہیں جہاں پر جادو وغیرہ کا شبہ ہو، وہاں پر جو دم پڑا جاتا ہے اس کو رقیہ کہتے ہیں، اور رقیہ میں جو آیات شامل کی جاتی ہیں قرآن کریم میں سے وہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتی رہتی ہوں، اور اسی میں یہ آیت بھی شامل ہے کہ جب پھینکا موسیٰ نے اپنا عصا تو وہ یکا یک نگلنے لگا جو فریب انہوں نے بنا رکھے تھے۔ اور اس سے اگلی آیت ہے 46 نمبر آیت، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ پس یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ اور اگر کسی کو اپنی ذات پہ شبہ ہو کچھ اس طرح کا تو وہ ان آیات کی اگر آپ خود سے تکرار کریں تو ایک دم آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کی باڈی میں ایسی چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو بھی نیگیٹو انرجی تھی آپ کے اندر وہ ایک دم حرکت میں آ جاتی ہے، اور آپ ان رقیے کی آیات کو اگر مسلسل پڑھیں تو آہستہ آہستہ اس کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آئیں گے جی 62 نمبر آیت پر۔ 62 نمبر آیت جو ہے یہ ہے ایک بڑا پیارا سا وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ایسے حالات ہوں کہ آپ کو کوئی راہ دکھائی نہ دے رہی ہو، بالکل وہی سچویشن کبھی کبھی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آئی کہ سامنے سمندر اور پیچھے دشمن، کچھ بھی نہیں تھا بچنے کو، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے سمندر تھا، اب آگے جاتے تو ڈوب جاتے، پیچھے جاتے تو دشمن مار دیتا۔ تو ایسے میں انہوں نے کیا کہا تھا، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راہ دکھلائے گا۔ یہ فلائر میں بھی آپ کو مل جائے گی آیت، تو اس آیت کی تکرار کی جاتی ہے۔ اس آیت کو آپ پڑھیں، 313 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اگر آپ کم تعداد میں بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتی ہیں، ان معی ربی سیہدین۔ اور پھر دیکھیں اللہ نے کیسی راہ دکھلائی، اور جب اس آیت کو آپ پڑھیں گی تکرار کے ساتھ تو پہلے اپنے آپ کو اس پورے سینیریو میں لے کے جائیں، ماحول میں دیکھیں کہ یہ الفاظ کب قرآن نے بتائے ہمیں کہ جب سامنے سمندر ہے اور پیچھے دشمن ہے، کوئی راہ نہیں ہے، اور موسیٰ نے اتنے یقین کے ساتھ رب سے مانگا کہ میرا رب تو رستہ ضرور دے گا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا کہ اللہ نے پھر ان کو بچا لیا۔ ہم نے پڑھا ہے نا کہ تقدیر لکھی گئی ہے لوح محفوظ میں، لیکن جس کی تقدیر میرا رب چاہے بدل دیتا ہے، تو لوح محفوظ کی لکھی ہوئی تقدیر دعاؤں کے صدقے بدل جاتی ہے، یقین کے صدقے بدل جاتی ہے، الفاظ کے صدقے بدل جاتی ہے، تو یقیناً ہماری بھی اس پریشانی اور دکھ کا مداوع اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ اور ہم سب کی زندگیوں میں ایسے لمحات آئے ہوتے ہیں کہ جب کوئی رستہ نہیں ہوتا اور صرف مایوسی ہوتی ہے، سیاہ اندھیرا، نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے، رک جاتے ہیں، دم گھٹنے لگتا ہے ہمارا۔ ایسے میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے، کوئی ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایسا مینٹور جو ہمیں ہاتھ پکڑ کے دے سے نکالے، اور ہم چل پڑتے ہیں تعویذ گنڈوں کی طرف۔ تو تعویذ گنڈے والے کیا کرتے ہیں،
جو تھوڑا سا ایمان بچا نا وہ بھی لے لیتے ہیں. تو اس لیے ہم نے قرآن سے ہی مدد لینی ہے. پر آیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں جو ہمارے لیے کچھ سبق ہے. ان کی قوم تھی، وہ بتوں کی پجاری تھی، ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہو رہا ہے. انہوں نے لاجواب ہو کر کہا، ہم نے تو پایا ہے اپنے باپ دادا کو یوں ہی ان کی پوجا کرتے ہوئے. آپ نے فرمایا، تم نے دیکھ لیا ان کی بے بسی کو جن کی تم پرستش کیا کرتے، اور تم اور تمہارے باوجداد، پس وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں سوائے میرے رب کے. اور پھر رب کا تعارف اتنا خوبصورت بیان کیا، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے راہ دکھائی، مجھے میری رہنمائی کی. اللہ جو پیدا کرتا ہے نا، راہ بھی وہی دکھاتا ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. اللہ ہی ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے. آج ہمیں کوئی ایسی بیماری لگ جائے، کھانا ہی نہ جا سکے. کتنے لوگ ہیں جو صرف اور صرف مطلب ان کو ڈرپس لگی ہوئی ہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہے، لیکن وہ زندہ ہیں. اور کتنا شکر ہے، کتنا کرم ہے کہ ہم سب کھا پی رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے اندر ایک نوالا بھی جاتا ہے نا، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں جا سکتا. تو وہی رب ہے، وہی رب ہے. جتنا بھی ہمارے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، طرح طرح کے کھانے سامنے پڑے ہیں، اس کا حکم نہیں ہے تو نوالا اندر نہیں جائے گا. تو وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے صحت بخشتا ہے، وہی رب. سبب، اب یہ باتیں جو ہے نا اس کو بھی سمجھنا ہے ساتھ ساتھ کہ یہ دنیا سبب کی دنیا. اب یہ وہ صحت بخشتا تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہم علاج نہیں کروائیں گے. بیماریوں کا علاج جب ہم کرواتے ہیں تو اس دوائی میں بھی شفا رب کے حکم سے ڈلتی ہے. وہی دوائی ہے، ایک شخص کھاتا ہے اس کو شفا ہو جاتی ہے، دوسرا کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے، تیسرا کھاتا ہے اس پہ اثر ہی نہیں کرتی دوائی. ایک ہی دوائی ہے، لیکن فائنل ڈیسیژن میرے رب کی طرف سے آتا ہے. میرے رب نے شفا ڈال دی تو ڈال دی. وہی ہے جو مجھے مارے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے گا میری خطا کو روز جزا. یہ ایک پیغمبر کے الفاظ ہیں کہ وہ روز جزا میری خطاؤں کو بخش دے گا. اور آج جب ہم کہیں کہ ہم معافی مانگے خدا سے تو ہمیں کیا سننے کو ملتا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم کس بات کی معافی مانگیں؟ یہ تم کیوں اتنی معافیاں مانگتی رہتی ہو؟ کیا کیا گناہ کی ہیں تم نے؟ لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں پیچھے کیا 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 جو اس کی معافیاں نہیں ختم ہوتی. ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے، یہی رویہ نا ہمارا معاشرے میں. ہم سوچیں ایسے ہی لفظ سننے پڑتے ہیں ہمیں. ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے رب ہمارے عطا کر دے مجھے حکمت، والحقنی اور مجھے شامل کر لے اپنے نیک بندوں میں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعا جو ہے نا ہماری طرف سے بھی قبول فرمائے کہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے اور ہمیں حکمت عطا فرما دے اور بنا دے میرے لیے سچی ناموری آئندہ آنے والوں میں. اور پھر دیکھیں میرے رب نے سیدنا ابراہیم کی کیسی سچی ناموری بنائی، کیسی سچی ناموری کہ آج تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اپنے درود جو بھیجتے ہیں اپنے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر نہ بھیجیں. تو یہ اللہ نے پھر ان کی دعائیں قبول کی اور بنا دے مجھے ان لوگوں سے جو نعمت والی جنتوں کے وارث ہیں. واغفر لی، اور بخش دیجئے، لی ابی میرے ابی کو، انہ کان من الظالمین وہ گمراہوں میں سے ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے شرمسار نہ کرنا جس روز لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. عاجزی اور انکساری دیکھیں، قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے عاجزی اور انکساری سب نے دعائیں مانگنی ہے. جس دن کوئی مال کام نہیں آئے گا اور نہ ہی بیٹے کام آئیں گے، مگر وہ شخص جو لے کے آ گیا اللہ کے حضور قلب سلیم.
بڑی امپورٹنٹ یہ آیت ہے جس میں ایک ایسا میسیج ہے جس میسیج کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا جس دن کامیاب وہی ہوگا جس کے پاس قلب سلیم ہوگا. اور یہ قلب سلیم کیا ہے؟ ہم تو اپنے قلب پر محنت ہی نہیں کرتے. قلب کی کتنی بیماریاں ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے. کرتا ہے نا قرآن، بار بار ذکر کرتا ہے قرآن قلبی بیماریوں کے بارے میں. تو اس کے اوپر محنت کر کے سیکھنا، اپنی بیماریوں کا پتہ کرنا اور ان سے جان چھڑوانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ سب ہمیں کرنا ہے. یہ جب تک بیماری کو نہیں پکڑیں گے ہم اس پر محنت نہیں کر سکتے. پہلی سٹیج تو یہ ہے کہ ہم یہ چیک کریں کہ ہمارا قلب سلیم ہے بھی کہ نہیں. اگر نہیں ہے، کس وجہ سے نہیں ہے، کون سی بیماری ہے. ساری بیماریاں نہیں ہوتی، ہر فرد کو مختلف بیماریاں لگی ہوتی ہیں. جیسے باڈی میں بھی سب کی ایک بیماری تو نہیں ہے نا، جن کے ساتھ بیماریاں آتی ہیں. ہر فیملی میں اپنے اپنے ہوتے ہیں نا، ڈی این اے میں پرابلمز آئے ہوتے ہیں، جینیٹیکل ڈیزیزز. اسی طرح روحانی ڈیزیزز بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی جینیٹیکل ہوتی ہیں، یہ بھی شاید جینز کے ساتھ ہی ہمیں ملتی ہیں. کسی میں کوئی ہے، کسی میں کوئی ہے. تو قرآن کو پڑھتے جائیں گے تو اپنی جینیٹک جو ہماری روحانی قلبی بیماریاں ہیں نا، ہمیں ان کی پہچان ہوتی جائے گی. جب پہچان ہو جائے تو پھر اس پہ محنت کرنا مشکل نہیں رہتا. اچھا، یہاں ایک اور بات ضمناً عرض کرتی چلوں کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بخشش کی دعا ہم نان مسلم کے لیے نہیں کر سکتے. تو ان کے جو چچا تھے وہ تو نان مسلم تھے، تو انہوں نے ان کے لیے یہ دعا کیوں کی؟ تو ہمارے لوگوں میں یہ باتیں بھی پھیلائی جاتی ہیں نا کہ بخشش کی دعا تو منع ہے، تو آپ کا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی دعا. تو اس کا جواب ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. سورہ مریم میں آپ نے اپنے باپ سے کہا تھا سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، وہ بڑا مہربان ہے. یہ انہوں نے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جب دین اسلام کی دعوت دی تو اس وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور میرا رب تو بڑا مہربان ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ کی 114 نمبر آیت ہے، اس میں پھر یہ آیت ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم نے دعائے مغفرت اپنے چچا کے لیے اس وعدے کی بنا پر کی تھی جو انہوں نے اس سے کیا تھا. پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے برات کا اظہار کر دیا. ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے. واللہ تبرأ منہ، تو انہوں نے اس سے اعلان لا تعلقی کر دیا. بے شک ابراہیم لأواہ حلیم، بردبار تھے اور نرم دل تھے. یہ بات ہمیں اب قرآن نے ہی جواب دے دیا. اب لوگ اعتراض بھی بڑے اٹھاتے ہیں نا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس اعتراض کا جواب ہم قرآن سے ہی جب لیتے ہیں تو ہمیں وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ وعدہ انہوں نے اپنے باپ سے اس وقت کیا تھا، اور جب اس کے بعد ان کے باپ نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب دکھا دیا، بتا دیا، تو پھر انہوں نے اپنی جو دعا کی تھی اس کے بعد انہوں نے اس سے برات کا اظہار بھی کر دیا، اعلان کر دیا کہ اب میں اس سے بری ذمہ ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہ بات ہم نے سمجھ لی اس واقعہ میں سے، اور ہم نے سمجھ لیا قلب سلیم کو، اور آگے جائیں گے. سورہ شعراء آیت نمبر 218 219. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم. جو آپ کو دیکھتا رہتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں، اور وہ دیکھتا رہتا ہے آپ کو جب آپ نشست و برخاست کر رہے ہوتے ہیں. بے شک وہ سمیع العلیم ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یہ کون دیکھتا رہتا ہے؟ اس آیت میں حقیقت محمدی کے راز بیان کیے گئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اس کو
کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ راز ہی راز ہے۔ اتنے راز ہیں اس حقیقت محمدی میں کہ ان تک پہنچنے کے لیے شاید ہمارے عقل و فہم استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ حقیقت محمدی کے رازوں میں سے ایک راز ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنا آسان چیز نہیں ہے۔ آپ کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکا مکمل طور پر، وہ تہ در تہ اللہ کے رازوں میں لپٹی ہوئی شخصیت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی، آپ کی ذات اقدس ایک راز ہے، اور اس راز کے بارے میں مکمل طور پر آگہی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں رکھتا۔ ہاں، اس راز کو کھوجنے اور جاننے والوں میں سے جس کو میرا رب جتنا چاہے اتنا علم عطا کر دے، اور اس راز تک پہنچنے کے لیے مختلف اشارے ہمیں قرآن میں بھی ملتے ہیں اور مختلف اشارے ہمیں احادیث کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں۔ اے محبوب، وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، وہ کنکریاں ہم نے پھینکی تھیں۔ وہ کنکریاں اٹھائے تو میرے آقا کے ہاتھ تھے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں نے پھینکی ہیں۔ بیت رضوان ہوتی ہے تو میرا رب فرماتا ہے کہ وہ ہاتھ تمہارا نہیں، وہ ہاتھ میرا ہاتھ تھا۔ تو یہ ہے وہ راز، یہ ہے وہ حقیقت محمدی جو جس پر جتنی آشنا ہو جائے ہو جائے۔ یہ کھوج، یہ محبت، یہ طلب رکھنے والے جہاں جہاں اشارے کنائے ملتے ہیں وہ وہیں رک جاتے ہیں، وہ وہیں ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پہنچتے ہیں اپنے آقا تک۔ تو یہ آیت بھی ایک ایسا ہی راز ہے، ایسا ہی ایک اشارہ کنایا ہے جو ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے۔ اس میں میرے رب العالمین نے کہا کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ نشست و برخاست کرتے ہیں، آپ کا قیام، آپ کی نشست و برخاست سب آپ کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جہاں میرے آقا جماعت کروا رہے ہیں اور کچھ صحابہ پیچھے سے آپ کے رکوع و سجود کرنے سے پہلے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں اور آپ سے پہلے ہی سجدہ کر دیتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد میرے آقا ان اصحاب سے مخاطب ہوتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ ایسا مت کریں، آپ یہ مت سمجھیں کہ جب میں قبلہ رو کھڑا ہوں تو میں تمہاری حرکات و سکنات سے بے خبر ہوتا ہوں۔ فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لا رآکم وراء ظہری۔ مجھ پر نہ تمہارا قلبی خشوع و خضوع مخفی ہوتا ہے اور نہ تمہارا رکوع، میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ تھی جی بخاری شریف کی حدیث۔ کیا کوئی انسان سامنے منہ کر کے کھڑا ہے اور وہ اپنی پشت کے پیچھے دیکھ سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ابھی ہم نے سورہ کہف میں پڑھا کہ یہ نبی جو ہیں یہ تو تمہارے جیسے ہیں، تو کیا وہ الفاظ جو ہیں وہ معنی کے اعتبار سے وہی کہہ رہے ہیں جو لفظوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے؟ کیا ہمارے جیسا کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے؟ ہمارے جیسے کسی شخص کے لیے ایسا کرنا بلکہ سوچنا ہی ناممکن ہے۔ تو یہ کون ہے جو سامنے منہ کر کے کھڑا ہے اور پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے؟ نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ پھر وہ بتاتا بھی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ میں نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ تو یہ ہے جی وہ حقیقت محمدی جس کے رازوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں
کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ اترتے ہیں ہر جھوٹ گھڑنے والے بدکار پر۔ یہ اپنے کان شیاطین کی طرف لگائے رکھتے ہیں اور ان میں سے اکثر بالکل جھوٹے ہیں۔ آیت ہے 221 221 222 سورہ شعراء کی۔ یہ آیات اتری تھیں مشرکین مکہ کے ان الزامات کی تردید میں جن میں وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میری طرف وحی کیا گیا ہے، یہ وحی نہیں ہے بلکہ یہ انہیں کوئی شیطان آ کے باتیں بتلا جاتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شیاطین تو جھوٹوں پر اترتے ہیں۔ کن پر اترتے ہیں؟ جو شیاطین کی طرف کان لگائے بیٹھے رہتے ہیں، جھوٹے کاہن لوگ۔ یہ کاہن کل بھی کاہنوں پر شیاطین اترا کرتے تھے، آج بھی کاہن اپنی دکانیں سجا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اپنے نصیبوں کا حساب لگوانے کے لیے، غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے، اور وہ کچھ باتیں سچ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو وہ جو سچ بتاتے ہیں اسی میں ایک مومن کی آزمائش ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شیاطین سے خبریں لیتے ہیں اور شیاطین آسمانوں پر کان لگا کر بیٹھے رہتے ہیں، فرشتوں سے کچھ باتیں وہ سن لیتے ہیں اور پھر وہی باتیں وہ آ کر ان کاہنوں کے کانوں میں پھونک دیتے ہیں۔ اب کاہن وہ سچی باتیں جو وہ اوپر فرشتوں سے سن کے آئے ہیں ان کے ساتھ کچھ اپنے من کی باتیں ملا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتا چلا کہ شیاطین جھوٹوں پر اترتے ہیں، کاہنوں پر اترتے ہیں، نبیوں پر اور اللہ کے نیک بندوں پر شیاطین نہیں اترا کرتے۔ شیاطین کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی پھٹک سکیں، اور اسی طرح جو جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میں چلا جاتا ہے، تقویٰ میں، ایمان میں وہ جتنی بڑھوتی اختیار کر لیتا ہے، پھر کبھی اللہ اس کو بھی کچھ خبریں پہنچاتا رہتا ہے، کچھ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں اللہ والا ہے، اس کے پاس بڑا کشف ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ کشف کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے اس کو القاء کیا جاتا ہے، اور وہ باتیں شیاطین کی جانب سے نہیں ہوتی، کیونکہ شیاطین تو جھوٹوں پر اترتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے تو قریب آنے سے ہی وہ جل جاتے ہیں۔ تو یہ پیغام تھا آیت 221 اور 222 کا۔ سورہ نمل کی ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 7 اور 8 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس سے پہلے آیت نمبر 4 کو ہم دیکھیں۔ چلے 4 کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے خوبصورت بنا دیے ان کی نظروں میں ان کے اعمال بد، پس وہ اسی میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ گناہوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے نا ہمیں، برائی کے کام بڑے آراستہ کر دیے گئے ہیں ہمارے لیے، کبھی اللہ کہتا ہے شیطان نے آراستہ کر دیے ان کے اعمال بد، اور کبھی اللہ تعالیٰ انسان کی جو بری باتیں ہیں، عقیدہ آخرت اگر انسان کا پختہ نہیں ہے تو بہت سارے لوگ ہیں نا کلمہ تو پڑھ لیا لیکن وہ کہتے ہیں بس یہی دنیا سب کچھ ہے، ہم کس نے دیکھا، جو دیکھا ہی نہیں اس کے لیے کیا ہم اپنی یہ دنیا خراب کریں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ سزا کے طور پر وہ گناہ جو ہے نا ان کو آراستہ کر کے دکھائے جاتے ہیں، ورنہ ایمان والے کو تو گناہ سے ایسا تعفن، ایسی بدبو آتی ہے کہ وہ تو اس جگہ رکنا ہی نہیں چاہتا۔ اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے آیت نمبر 7 میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کے ساتھ مدین سے واپس آ رہے تھے فرعون کی جانب، تو انہوں نے وادی طویٰ سے ان کا گزر ہوتا ہے، وہاں انہوں نے آگ دیکھی اور انہوں نے اپنی فیملی سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں وہاں سے تمہارے لیے آگ لے آؤں۔ اور اس آیت کو، اس پورے قصے کو قرآن نے مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے، تو اسی ضمن میں سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 12 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پورا قصہ اس آیت کے بغیر مجھے ایسے لگتا ہے کہ مکمل ہی نہیں ہوا، وہ اتنا پیارا انداز ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فاخلع علیک، بس تم اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ مقدس مقامات پر جوتے کیوں اتارے جاتے ہیں؟ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی جوتے تم لوگ کیوں اتار دیتے ہو؟
کرتے ہیں نا سوال کہ مساجد میں جانے سے پہلے یا کسی مزار وغیرہ پہ جانے سے پہلے جوتے کیوں اتارتے ہیں؟ چلے مسجد میں تو ٹھیک ہے، تو مزاروں پہ تم لوگ کیوں جوتے اتار دیتے ہو؟ تو کوئی بھی جگہ جس کا تقدس ہمارے دل میں ہے، ہم اس پر جوتے اتارتے ہیں. یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں اتارتے، یہ صدیوں سے اصول آ رہا ہے، اور اللہ نے کہا تھا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دیجئے. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا. جب موسیٰ اس آگ کے قریب پہنچے تو ندا کی گئی، با برکت ہو جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے تمہارا رب جو تمام عالمین کا رب ہے. اے موسیٰ میں ہی ہوں تمہارا اللہ. یا موسیٰ انہ انا اللہ، میں ہی ہوں اللہ عزیز الحکیم، عزت والا اور حکمت والا. سورہ نمل جو ہے، نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اور چونٹی کی بات سنی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور حضرت داؤد کے اور بھی بیٹے تھے. جب حضرت داؤد علیہ السلام کا بڑھاپا آیا تو ان کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ بڑے امیدوار تھے، کیونکہ داؤد علیہ السلام کو ایسی دی گئی تھی نبوت کی جس میں بادشاہت بھی تھی، تو وہ بادشاہت کے بڑے امیدوار تھے. لیکن میرے رب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو منتخب کیا تھا اس ان کے وارث بنانے کے لیے، اور پھر رب نے جب ان کو اپنا وارث بنایا، اپنا نبی بنایا اس قوم کا، ان کو بادشاہت بھی ملی اور اللہ نے اپنا پیغمبر بھی بنایا، تو اللہ نے ان کو خاص کر دیا. ایسی بادشاہت ان کو دی کہ اس کے بعد ایسی بادشاہت اور کسی کو نہیں ملی. کیا تھا کہ وہ تمام جانوروں کی، چرند پرند جنات جتنی چیزیں ہیں سب کی بادشاہ تھی ان کے پاس. وہ سب کی بولیاں جانتے تھے، اور ایک اتنی اس آیت کی اس صورت میں ایسی آیات ہیں کہ جن کی تفسیر پر گھنٹوں لگ جاتے ہیں. اتنی کیا کہنا چاہیے باتیں ہیں قرآن کی جو قرآن ہمیں سناتا ہے. لیکن ہمارے پاس ہو رہا ہے ٹائم ختم. ہم اس میں جو سب سے دلچسپ قصہ ہے اس صورت کا وہ ہے جی ملکہ بلقیس کا قصہ. ہم اس پر پہنچتے ہیں. ایک بہت بڑی سلطنت کی ملکہ تھی، نان مسلم تھی، اور ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد ایک پرندہ ہے، وہ آتا ہے اور وہ ان کو خبر دیتا ہے اس ملکہ کے بارے میں کہ میں ایک ایسی جگہ سے ہو کے آیا ہوں جہاں کے لوگ پوجا کرتے ہیں سورج کی، اور ان کی ایک ملکہ ہے، اور اسے سارا قصہ سنایا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے پاس پیغام بھیجا دعوت حق کا. وہ پیغامبر جو پیغام لے کر گئے تو ملکہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اور پھر اس نے کچھ تحفے تحائف دے کر ان کو رخصت کر دیا. کیونکہ اس کے ساتھیوں نے، اچھا یہاں بھی یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ملکہ نے جب اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، یہ قرآن میں آیت بھی آتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ فیصلہ تمہارا ہے لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم لڑائی کے لیے ریڈی ہو تو ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یعنی وفادار قوم تھی اس کی. اور پھر ملکہ نے کہا کہ جب بادشاہ کہیں پر داخل ہوتے ہیں تو وہ اس بستی کو اجاڑ دیتے ہیں. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. صوفیہ کرام اس سے بڑا استدلال لیتے ہیں. صوفیہ کرام کیا کہتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے، بادشاہ یہ جو انسان ہے، اس میں بادشاہت کس کی ہے؟ اس میں بادشاہت ہوتی ہے جی ہمارے دل کی. اور جس دل میں رب جلوہ فروز ہو جائے تو پھر پہلے ایک دفعہ دل کی بستی کو بھی اجاڑا جاتا ہے. اور وہ وقت جو ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا، وہ امتحان کا وقت ہوتا ہے. اور پوری طرح جب وہ بستی اجڑتی ہے، انسان سرنڈر کرتا ہے. کہتے ہیں نا عشق مجازی یہ ہے کہ انسان ایک فرد کے آگے سرنڈر کرتا ہے، اور عشق حقیقی یہ ہے کہ انسان پوری دنیا کے آگے سرنڈر کر جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ رب ہے میرا تو ایک رب، باقی کچھ نہیں، سب سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کچھ نہیں، بس اسی وقت لا قائم ہوتی ہے. اسی وقت لا قائم، لا اتنی آسانی سے قائم نہیں ہو جاتی. ہم لفظوں سے لا کہہ دیں اور قائم ہو جائے اندر لا، اور محبتیں نکل جائیں ساری کی ساری ہمارے دلوں سے، یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہوتا.
تو ہم آئیں گے جی اپنے موضوع کی طرف. ہم بات کر رہے تھے ملکہ بلقیس کی، اور ملکہ بلقیس جو ہیں ان کو پھر وہ اپنے تحفے تحائف دے کے بھیجتی ہے ان کے پاس، بادشاہ کے پاس، پیامبر کو. وہ جب ان کے پاس پیامبر تحفے لے کے آتا ہے تو حضرت سلیمان اس کو کہتے ہیں کہ تم نے جو میرے پاس بھیجا ہے اس سے بہت بڑھ کے مجھے رب نے دیا ہوا ہے. اور پھر وہ اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس ملکہ کو میرے پاس لے کر آئے گا. دلچسپ قصہ. اور اہل تصوف کے لیے یہ آیات جو ہے نا یہ بڑی دلچسپی کا باعث ہے. قال افریت من الجن، تو ان میں سے ایک جن جو افریت تھا. افریت کہتے ہیں جو جنات میں بہت قوی عقل ہوتے ہیں، یعنی جنات کی قوم میں بہت جو طاقتور ترین جو درجہ ہے جس کو دیو کہا جاتا ہے اس کو افریت کہتے ہیں. اس نے وہ ان کے دربار میں موجود تھا اور اس نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں اتنی دیر میں کہ ابھی آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں وہ تخت لے آؤں گا. قال الذی عنده علم من الکتاب، اور وہاں پر ایک شخص ایسا بھی موجود تھا جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا، جو آسمانی صحیفے، آسمانی کتابیں جو ان نبیوں پر نازل ہوئی تھی نا اس کتاب کا اس کے پاس علم تھا. اب ایک طرف ایک بہت بڑا جن ہے، وہ کہتا ہے کہ میں لے کے آتا ہوں، اور دوسری طرف ایک انسان جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کہتا ہے انا آتی کا، میں لے کے آتا ہوں، بھی قبل، اس سے پہلے کہ این یرتد الیک طرفک، کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں، میں اس سے بھی پہلے لے آؤں گا. کہ گویا کتاب کا علم صحیح معنوں میں جس کو عطا ہو جائے پھر اس کے تصرفات کہاں تک ہوتے ہیں. سوچیں، وہ تو پرانے صحیفے تھے، تو یہ جو ہمارا قرآن ہے، قرآن تو سب کتابوں کا بادشاہ ہے. سب کتابیں منسوخ ہو گئیں اور ایک واحد باقی بچا قرآن. اور سارے نبی ایک طرف تو میرے آقا ایک طرف. جب میرے آقا کا درجہ سب نبیوں پر بلند ترین ہے تو میرے آقا کو جو کتاب دی گئی اس کا درجہ کہاں پر ہوگا. اور جس کے پاس اس کتاب کا علم آ گیا تو سوچیں اس کی شان کیا ہوگی، اس کی شان سوچیں کیا ہوگی. تو یہ میں آپ کے لیے سوچ کا ایک دروازہ کھول کے جا رہی ہوں. آپ نے اس پہ سوچنا ہے، آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اور دوسرا جو پیغام ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ آپ پلک نہیں جھپکیں گے، یعنی آپ کی توجہ مجھ پہ رہے گی. پیغمبر کی توجہ اس فرد پر ہوگی اور وہ فرد پھر اپنے اس علم سے یہ کام کرے گا، اور اس علم اس کا اپنی جگہ، لیکن وہ علم اسی وقت ایکٹیو ہوگا جب پیغمبر کی توجہات ہوں گی. تو خالی علم سے بھی کام نہیں ہونا تھا، علم کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی توجہات بھی، کہ پلک نہیں جھپکنی. توجہات، وہ توجہات جو ہیں وہ جب تک رہیں گی اتنی دیر میں کام ہو جائے گا. تو یہ ہے جی اس آیت کی صوفیانہ تشریح. اور بس آگے جو ہے وہ آپ لوگوں نے سارے واقعات پڑھے ہوئے ہیں. آگے آ جاتا ہے جی یبلونی اشکر ام اکفر، یہ سب میرے رب کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ آزمائے مجھے، آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. اور جس نے شکر کیا تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جس نے ناشکری کی تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. بے شک میرا رب بڑا غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے. اب اتنا کچھ اس کے پاس تھا، اس کے باوجود اس کی عاجزی دیکھیں، کیونکہ علم تکبر نہیں سکھاتا. علم تو اور زیادہ عاجز کر دیتا ہے انسان کو، انسان اور زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اپنا کچھ نہیں ہے سارا اللہ کی دین ساری اللہ کی ہے. اور اس پر پھر اترانا کیسا، اس پر غرور و تکبر کیسا. کرم ہے تو اس کا، تو جس پہ وہ چاہے اپنا کرم کر دے.
ابھی کچھ اور آیات تو میں نے نوٹ کی تھی لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو